شیعہ و سنی سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ اس آیت میں صحیح ہے گوشت کا مطلب ہے، لیکن یہاں پر مراد جو ہے وہ چچا ہے کہ جنہوں نے اپنی گود میں لیا، تو اللہ جس کی گود کو اپنی گود کہے، جس کے مال کو اپنا مال کہے، تو ابو طالب کتنے عظیم ہوں گے اور بی بی خدیجہ کی عظمت کیا ہوگی۔ اس اللہ کو بچپن میں ہی یتیمہ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود چچا نے ہی دونوں کی پرورش کی ہے۔ تاریخ طبری عظیم تاریخ ہے اہل سنت کی، اس میں لکھا ہے کہ دیکھیے دونوں یتیم ہو گئے، چچا ادھر ادھر بھی چچا، دونوں کی پرورش کس نے کی ہے؟ چچا نے کی ہے۔ جناب خدیجہ کی بھی پرورش چچا نے کی ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پرورش چچا ہی کرے، اور یہ تیرا آخری نبی ہے، اس کی بھی پرورش چچا ہی کرے، تاکہ کام میں تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تم دیکھ لو کہ یتیم ہو گئے ہیں، لیکن یہ دونوں سائے میرے رحمت کے سائے ہیں۔ سلام پڑھیے محمد وآل محمد۔ لیکن لوگ یہی کہتے ہیں، کہا کہ دیکھیے چچا نعوذ باللہ ایمان نہیں لائے، قرآن نے آواز دی فقط وکلنا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے اپنے نبیوں میں سے جس کی بھی کفالت اور وکالت دی ہے وہ ایسے لوگ تھے جو کبھی کافر نہیں رہے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان نبیوں کی پرورش کسی کافر نے نہیں کی ہے۔ تو اب جب قرآن کریم کہہ رہا ہے ہم نے وکیل ایسے انسان کو بنا دیا ہے جو کبھی کافر نہیں رہا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں قرآن کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں؟ صلوات علی محمد وعلی صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، اب جناب خدیجہ ہے، ادھر پیغمبر اکرم ہے کہ دونوں بزرگ ہوئے، چچا کے ماتحت ہوئے ہیں، دونوں کا خاندان ایک ہی خاندان ہے، 5-6 پشتوں میں جا کر ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں، جناب خدیجہ بھی اور پیغمبر کی ذات بھی، یہ تمام ایک ہی خاندان میں جا کے مل جاتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جب وہ وقت آیا شادی کا وقت ہے، اب اس وقت جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اب جسے کہیے آپ کی جو ہے شادی کا وقت ہے، اور پیغمبر کو سب بھیجے جناب خدیجہ کے یہاں کہ کاروان جاتا تھا اور جناب خدیجہ کا مال تمام ادھر ادھر بڑھتا تھا کہ اس کو جانبی لوگ لے جاتے تھے۔ اب وہاں پر پیغمبر بھی گئے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا تجربہ ہو جائے گا، پیغمبر تجارت کرنے لگے ہیں۔ جب پیغمبر آ رہے ہیں تو جناب خدیجہ نے دیکھا کہ پیغمبر کے سر کے اوپر کوئی بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، کوئی بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، تو سمجھ گئی ہے۔ اس کے بعد جب تجارت پہ بھیجا ہے سامان لے کر، تو پہلی مرتبہ تجارت پر گئے ہیں پیغمبر، خدیجہ نے بہت سامان شام بھیجا ہے۔ اب جو ابو جہل تھا اس نے یہ سوچا کہ یاد رکھو کہ نعوذ باللہ کا تجربہ نہیں ہے، اس مرتبہ خدیجہ کو بڑا نقصان ہوگا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کائنات کا مختار یہی ہے، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا آج خدیجہ کو پتا چلے گا کہ کیسے انسان کے ہاتھ میں بزنس کا سامان دے دیا ہے۔ پیغمبر سامان لے کے گئے ہیں، لیکن پھر خدیجہ نے دیکھ لیا ہے کہ گوہر نبوت ہے یہ۔ اس کے بعد جو غلام ساتھ میں گیا ہے اس سے کہا دیکھو تم حکم نہ دینا بلکہ اس کے حکم کو ماننا، اس کے حکم کو ماننا۔ اب یہ تجارتی کاروان گیا ہے شام میں، ادھر وہاں پر اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، سب قافلے چلے گئے ہیں، اب لوگ وہاں پر کوئی نہیں ہے، پورا بازار ختم ہو گیا ہے۔ تو بڑا اس کو خوش ہوا کہ آپ کوئی خدیجہ کو مال نہیں دینے والا ہے، کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جو
غلام تھا بڑا غمگین ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ میں. اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کر پہاڑی پر اعلان کرو کہ بڑا فلا سامان ہمارے پاس ہے, یا پھر دیکھ لو جو چلے گئے ہیں وہ سب واپس آ جائیں گے. اللہ کے رسول نے اتنی آواز لگوائی تو جو ابھی تک بازاری لوگ چلے گئے تھے ایک آواز پر واپس آ گئے. تو شاید میرے ذہن میں یہ کیوں بات نہ آ جائے کہ دیکھیے جتنے لوگ گئے تھے رسول کو نہیں مانتے تھے, لیکن رسول کی ایک آواز آئی تو واپس چلے آئے. اور وہ کیسے ہوں گے جو رسول کو نرغہ آمدہ میں چھوڑ کر خود چلے جائیں. تو رسول چلے گئے ہیں. دیکھا وہاں پر اس مرتبہ اتنا فائدہ جناب خدیجہ کو ہوا ہے, کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا. اب جو وہاں سے لوٹے ہیں تو دیکھا وہی بادل ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر آگے آگے ہیں, بڑی تیزی سے آ رہے ہیں, اور دیکھا بادل سایہ کیے ہوئے ہیں, دھوپ سر کے اوپر نہیں آ رہی ہے, بڑی غور سے دیکھ رہی ہیں. اوپر گئی کہ رحمت للعالمین کے اوپر سایہ ہے. ایک مرتبہ جب پیغمبر نے آگے کہا یہ تمہارا مال و دولت ہے, اس کو لے لو, اتنا نفع ہوا ہے. بس ایک مرتبہ کہتی ہے کہ میرا غلام کہاں ہے؟ کہ غلام پیچھے رہ گیا ہے, پیچھے رہ گیا. کہنے اس کو بھی واپس لے کے آئیے آپ. پیغمبر واپس گئے, جب واپس گئے تو غلام کو ساتھ میں لے کر آئے. اب اوپر بالکن پہ جا کر دوبارہ خدیجہ وہی منظر دیکھتی ہے کہ رحمت اللہ للعالمین کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں. جب سائے کو دیکھا نیچے آئی, آ کر ہاتھوں کو جوڑا, اے رسول خدا, اے نبی اللہ, مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کو واپس بھیجا ہے. میں نے اس لیے واپس بھیجا ہے جو منظر پہلے دیکھا بہت اچھا لگا تھا, اس منظر کو دوبارہ دیکھنا چاہ رہے تھے. سلوات پڑھیے محمد. دوبارہ مشاہدہ کرنا چاہتی تھی تو اتنا نفع ہوا ہے. تو قول پیغمبر میں کتنا نفع ہے کہ رسول ایک بات کہہ دے تو کتنا فائدہ ہوگا. دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی. تو اب سوچئے رسول کی جو ایک اہم بات نکلی ہو وہ اتنے فائدہ مند ہو, تو جس کو رسول بار بار کہے یہ حسین ہے, یہ حسن ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسین ہے. جب ایک بات اتنے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو پوری زندگی کو دیکھیے کہ جہاں پر من کن تو بھی کہاں ہے. صلی اللہ محمد وآل محمد. اب تواریخ میں یہی ملتا ہے کہ جناب خدیجہ نے خود جو ہے عقد کی پیشکش کی, خود ہی پیشکش. اسی لیے اسلام نے جناب خدیجہ کے احترام میں یہی رکھا ہے کہ سب سے پہلے عورت کی طرف سے ہی عقد کرنا جائے, اس کے بعد مرد کا وکیل جواب دے. یعنی اتنا احترام کہ جب عقد ہو تو عورت کی طرف سے. اب عزیزان کرام یہ شادی طے تو ہو گئی, لیکن دیکھیے آپ سبھی جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی چاند ہیں, جب شادی کرتے ہیں بیٹے کی تو بیٹے کے لیے سوچتے ہیں اچھی گاڑی آ جائے, اچھا لباس پہن لے, اچھی طرح سے خوبصورت کے اندر دلہا ہو کر جائے. ایسے تو کوئی نہیں چاہتا کہ بیٹا پرانے کپڑے پہن کے جائے, چاہتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں چاہتا. پرانے جوتے پہن کے جائے, کوئی نہیں چاہے گا, کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس سالوں سال رکھے ہوئے جوتے آپ نکال دیجئے اور ان کو پہنا دیجئے. کوئی پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا. لیکن ابو طالب نے عجیب دلہا بنایا. ابو طالب نے عجیب دلہا بنایا ہے. پرانی عبا نکالی ہے, پرانا امامہ نکالا ہے, پرانا عصا نکالا ہے, پرانی نالین نکالی ہے, ابراہیم کی نالین ہے, عیسیٰ کی عبا ہے, خلیل اللہ کی قبا ہے. امامہ انبیاء کا تمام میراث نکال رہے ہیں. میں کہوں گا ابو طالب آپ تو سید قریش ہیں, آپ یمن سے عبا منگا سکتے ہیں, فارس سے نالین منگا سکتے ہیں, اچھی اچھی نالین. کہا کہ چپ ہو جاؤ, تمہیں نہیں معلوم, اگر میں نیا کتنا ہی منگا لوں گا لیکن ان پرانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, ان پرانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ دیکھو نالین موسیٰ کی ہے,
عصا عیسیٰ کا ہے، ابراہیم کی ہے، تاکہ جو آئندہ آنے والے ہیں جو کہیں گے ابو طالب کافر تھا، ابو طالب اسلام نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا، کم سے کم ان کا ضمیر اتنا تو جھنجھوڑے گا، پوچھے گا تاریخ سے ابو طالب موسیٰ کا عصا آیا کہاں سے ہے، تاکہ ان کا ضمیر جھنجھوڑ کے کہیں کہ یہ ابا عیسیٰ کی آئے کہیں سے، موسیٰ کا عصا آیا کہاں سے، نالین ابراہیم آئے کہاں سے، یہ امامہ آیا کہاں سے، بساط سلیمان آئی کہاں سے، تاکہ تاریخ کو جواب دوں کہ جو آج مجھے کافر کہہ رہے ہیں، یاد رکھو اگر میں نہ ہوتا تو انبیاء کی میراث محفوظ نہ رہتی۔ سلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاکہ مورخ لکھنے والا اور زبان سے جو زبان منہ میں چل جاتی ہے یہ تھوڑا اپنے آپ کو سوچے اور پوچھے کہ جس کو تم کافر کہہ رہے ہو اس کے پاس انبیاء کی میراث کیا کر رہی ہے۔ ارے کوئی ایسا ملے گا آپ کو، مثلا ہمارے ہندوستان میں اتنے لوگ پائے جاتے ہیں، کیا کوئی کہے گا کہ میرے پاس جو میراث میں بہت ہی عظیم شعر یا انبیاء سے کوئی نہیں کہے گا، یہ وہی کہے گا جو واحد۔ تو جناب یہ شادی بارات چل چکا جس کے پاس پرانا لباس ہے لیکن وہ انبیاء کا سردار ہے، میراث کو لے کر آ رہا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو دنیا میں اور آخرت میں بہت فرق ہے، میں نے دنیا کے نئے لباس کو نہ پہن کر میں بتا رہا ہوں کہ جتنا آخرت کو برا اعتبار ہے دنیا کو برا اعتبار ہے۔ یہ آخری لباس ہیں، ان کا احترام ہے، یہ تمام چیزیں۔ اب یہ دلہا ہے جو عظیم دلہا بن کر چلا ہے، چچا لے کر چلا ہے، تو جناب سب نے لکھا، نہ لکھنے والوں نے بھی لکھا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو مانتے بھی نہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کہا کہ جب نکاح کا وقت آیا تو جناب دیکھیے ہمارے یہاں مسئلہ ہے اور فقہا کا بھی مسئلہ ہے، وہ انسان میری تائید کریں گے۔ ایک سوال پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ اگر انسان اپنا عقد خود پڑھ سکتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ خود پڑھے، سنت یہ ہے اگر خود پڑھ سکتا ہے عقد تو خود پڑھے، دوسرے سے نہ پڑھوائے۔ مثلا میں مجھ سے آتا ہے عقد پڑھنا تو کہا کہ آپ کے لیے مستحب ہے اپنا عقد خود پڑھیے۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے عقد پڑھنا نہیں آتا؟ ارے جس کی سنت میرے لیے سنت ہو جائے، اسلام کہتا ہے کہ اگر خود پڑھ سکتے ہو تو خود پڑھو، لیکن اللہ کے رسول نے اس مستحب پر عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا کہ تاکہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے میں محمد مصطفیٰ ہو کر اس شریعت کو میں قدم رکھ دوں تو شریعت بن جائے، میں بول دوں تو کلام الہی بن جائے، میرا کلام بھی اللہ کا کلام، میری سیرت اللہ کی سیرت، میں جو کر دوں وہ اسلام بن جائے، میں جہاں پر چل دوں وہ شریعت بن جائے، میرے قدم کے نیچے شریعت ہے۔ تو یاد رکھو میں آج اپنا عقد خود نہ پڑھ کر بتا رہا ہوں، چچا آئیے تاکہ آنے والا سمجھ لے کہ یہ کل ایمان ہے۔ سلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابھی قرآن نہیں آیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جو کلمہ ابھی تک سنا نہیں گیا تھا عقد محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سید قریش، ایک سید وطن، یہ آپ نے الحمدللہ نکالا کہاں سے ہے؟ یہ الحمدللہ نکالا کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جو ہے وہ پرست ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، یاد نہیں ہے محمد کا نام کس نے رکھا ہے؟ محمد کا نام کس نے رکھا ہے؟ دیکھیے
سر سید احمد خان انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کتاب میں مکتوبات میں کہا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے 7 پردوں میں مخفی رکھا گیا تھا اور یہ نام بڑا مخفی تھا، اس کو کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا. تو اب دیکھا کہ اللہ نے نام نہیں رکھا، اللہ نے نام رکھا تو ابو طالب کے بیٹے کا نام رکھا ہے اور اپنے نبی کا نام چھوڑ دیا. کس نے نام رکھا؟ کس نے نام رکھا؟ ابو طالب نے نام رکھا. بس اب سوچئے کتنی وسیع نظر ہوگی ابو طالب، کتنی اونچی نظر ہوگی کہ ایک نظر میں جہاں کہہ رہے 7 آسمان کے اس طرف میرے محمد کا نام تھا. اب کہیے ابو طالب کی نظر کتنی تھی کہ آسمان کے پردوں کو چیر کے محمد کا نام لا کر. ارے جس محمد کا جس ابو طالب کا اتنا احسان ہے کہ نام رکھے تو محمد رکھے، وہی کہتا ہے الحمدللہ کا جس طرح وہاں سے محمد لے کے آیا ہوں ایسے الحمدللہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد. الحمدللہ ابھی قرآن نہیں آیا ہے، قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے. ابو طالب الحمدللہ کہہ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کو بھی اتنا پسند آیا کہ شروع میں رکھ دیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جب تک مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے والا یہ جملے نکلے ہوئے نماز میں نہ پڑھ لے، نماز مکمل نہ ہو جائے، نماز مکمل نہ ہو تو ابھی تک قرآن آیا نہیں. ابو طالب نے سنا دیا الحمدللہ الحمدللہ. ارے تعجب نہ کیجئے، ابو طالب نے سنا دیا اس لیے کہ بیٹا وہ ہے کہ آ کر تورات بھی سنائے، انجیل بھی سنائے، قرآن آنا. جیسے باپ نے الحمدللہ قرآن کا جملہ سنا دیا، ایسے علی نے آ کے رسول کے آغاز کو قرآن کو سنا دیا. بس آخری بات، اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، ان کو بولا جاتا ہے حرب الفجار، فاجر و فاسقوں سے لڑنا. اور فاجر و فاسقوں میں جب جنگیں ہوتی تھی تو لوگ جناب ابو طالب سے آگے کہتے تھے ہمارے ساتھ رہیں تو اتنا ہی کافی، آپ کا روب اتنا ہوتا ہے، اتنا روب ہوتا ہے. وہاں پر جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے اپنے بتوں کو لے کے آتے تھے. لیکن ہم نے جناب ابو طالب کو دیکھا کہ اگر گئے ہیں اس کو لے کے گئے محمد مصطفیٰ کو لے کر، محمد مصطفیٰ کو لے کر گئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. جب قحط کا زمانہ آیا تب بھی ایسے ہی لوگوں نے دیکھا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ابو طالب کے دروازے پر آئے، بارش نہیں ہو رہی ہے. اب جناب ابو طالب نے اپنی آغوش محمد کو لیا اور کہا پروردگار مجھے اس بچے کا واسطہ، مجھے اس نبی کا واسطہ، اس محمد کا واسطہ بارش نازل فرما. ابھی ابو طالب کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی، ابر کرم برسنے لگا، ابر کرم برسنے لگا، ہر سمت و سو سے سیلاب ہو گیا. ارے اگر ابو طالب مومن نہیں تھے تو کوئی بت تو لے کر آتے، لے کر آئے تو محمد مصطفیٰ کو لے کر. محمد. اسلام آپ کو یہاں ملے گا، اسلام بنی امیہ کے یہاں جا کے نہیں ملے گا. مروان و ہشام و جتنے بھی صفاق و منصور گزرے ہیں وہاں اسلام نہیں ملے گا. حقیقی اسلام اگر چاہیے تو وہاں آئیے جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے. واقعی اسلام جس گھرانے میں آیا ہے وہ گھر ابو طالب کا ہے. اور یہی وجہ ہے کسی کو درد نہیں ہوا جب اسلام پر وقت آیا. اگر درد ہوا ہے تو ابو طالب کی نسل ہوا ہے. اس لیے کہ ابو طالب نے پروان چڑھایا ہے اسلام کو تو درد اسی کو ہوگا جس سے گھر سے پروان چڑھا. عزیزوں آج محرم ہو گئی ہے، وقت بس گزرا جا رہا ہے. یہ ہمارے مہمان ہم اس طرح سے خدمت نہیں کر پائے ہیں اور دل ہمارا مغلوب ہے، غمگین ہے کہ ماہ محرم یہ 10 دن بڑے عظیم دن گزر رہے ہیں.
आज के दिन से शिद्दत हो गई थी करबला में, फौजों पर फौजें आ रही थी, अहले बैत के बच्चों की बड़ी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, फौजों को देखकर फौजें आ रही थी, ये है मुख्तसर से लोग। और वहीं पर अल्लाह की सदाएं बुलंद होती थी। बस एक मरतबा बीवी आई जो हुसैन के सीने पर सोची चचा प्यास मारे डाल रही जब प्यास मारे डाल रही है, मुफे का वाक़या है कि जब मौला हुसैन को प्यास लगी थी, मौला हुसैन मस्जिद मौला अली के पास बैठे हुए पहलू में कहा कि बाबा प्यास लग रही है। मौला अब्बास बहुत छोटे थे, बड़ी तेजी से घर पर आए और एक छोटा सा पूरा सर पर लग कर अब जो सर पर लग कर है, अब बच्चा जब चलता है तो कैसे कभी पानी इधर गिर रहा है, कभी पानी इधर गिर रहा है, थोड़ा सा पानी अब जो बचा है वो बाजू पत्थर हो गए। बाजू मौला ने आकर देखा, जब मौला अब्बास आए एक बर्दाश्त जारी और रोने लगे। कहा था कुछ नहीं रो रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। कहा जो आज बाजू पानी में तर है, ये बाजू खून में मकतूब होंगे और ये बाजू कलम किए जाएंगे। जब वहां पर अल्लाह की सदाएं बुलंद हो गई है, जनाब सकीना ने कहा चचा प्यास मारे डाल रही है, अरे बहुत तृष्णा है, मौला हुसैन के पास आए, मुझे इजाजत दे दीजिए। कहा भैया नहीं, अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, ए मेरे भैया कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरा सहारा हो। अब आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था, अरे वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था। कहा बस इतना कीजिए कि बस आप बच्चों के लिए पानी की सबील कीजिए, इसीलिए कोई तलवार नहीं दी, टूटा हुआ नेजा दे दिया, टूटा हुआ नेजा दिया ताकि अब्बास के हाथ में तलवार ना रहे। मौला चले मश्क के ऊपर लिखा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, उस कलमे को काट के लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अब्बास है जनाब ज़ैनब के पास पहुंचे। अब जो आखिरी रुखसत हुई है, बीबियां तड़पने लगी, ज़ैनब बहुत तड़पी। ए भैया जब बाबा कहते थे बाजू में रस्म लगी, मेरा था लेकिन बड़ी सोचती थी अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो कौन बाजू में रस्म बांधेगा। ए भैया अब मुझे यकीन हो गया बाजू में रस्म नहीं बंधेगी, सर से चादर भी छिलेगी। ए भैया खुदा